بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پی ٹی ایم کا لورا لائی میں جلسہ تھا جو کہ 163 منٹ تک جاری رہا، اور اس جلسے کے بعد آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں جس طرح پہلے پی ٹی آئی کے لوگ کہا کرتے تھے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، اسی طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان تنہا ہو نہیں رہے بلکہ تنہا ہو چکے ہیں، اکیلے ہو نہیں رہے بلکہ اکیلے ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ دن بدن تنہائی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، پہلے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی، بعض چیزوں میں نون لیگ بھی پیچھے ہٹ گئی، ضمنی انتخابات کا معاملہ ہو، سینٹ الیکشن لڑنے کا معاملہ ہو، اب جلسوں میں دونوں کی قیادت غائب ہو گئی ہے۔ آج جو لورا لائی میں جلسہ تھا اس میں مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کے علاوہ کسی جماعت کی مرکزی قیادت موجود نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی نے بھی معذرت کر لی، نون لیگ نے بھی کہا کہ مریم وہاں پر نہیں آ سکتی، اور اس طرح سے جو ہے وہ دونوں کی مرکزی قیادتیں موجود نہیں تھیں، باقی بھی جماعتوں کے لوگ موجود نہیں تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج تقریروں پہ بھی آتے ہیں کہ کیا کیا ہوتی رہی، جیسے میر حاصل بزنجو صاحب جو ہیں ان کی جماعت کے جو رکن تھے، انہوں نے جنرل ایوب سے شروع کیا، جنرل ضیاء الحق تک آئے، سب جو ڈکٹیٹرز تھے ان کے بارے میں بتاتے رہے، لیکن جنرل ضیاء الحق کے بارے میں انہوں نے باقی تو ساری باتیں کی کہ جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے یہ پاکستان کو نیگیٹو چیزیں ملی، کاش کہ وہ یہ بھی بتاتے کہ جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے ہی مسلم لیگ نون وجود میں آئی تھی۔ نواز شریف کی سیاسی پیدائش سے لے کے سیاسی پرورش سے لے کر اقتدار میں لانے تک جنرل ضیاء الحق اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا، کاش کہ وہ یہ باتیں بھی بتا دیتے۔ اس کے علاوہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ بھارت کی مداخلت کی بلوچستان میں کوئی بات نہیں کی گئی، بلکہ وہاں پر بات ہوتی رہی تو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہوتی رہی، پاکستان کی فوج کے خلاف ہوتی رہی، لیکن بھارت کے حوالے سے ایک بھی لفظ مذمتی طور پر نہیں تھا۔ مودی کا ایک جگہ مولانا فضل الرحمان نے ذکر کیا، وہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ کیا کیا، باقی لانگ مارچ کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی، اور پشتو زبان میں بڑے لمبے لمبے خطابات ہوئے۔ سردار یعقوب خان ناصر جنہوں نے نون لیگ کی جانب سے نمائندگی کی، نون لیگ کے ویسے بہت سینئر رہنما ہیں، لیکن پنجاب سے نون لیگ کی جانب سے کوئی شریک نہیں ہوا، مریم نہیں گئی، احسن اقبال نہیں گئے، رانا ثناءاللہ نہیں گئے، باقی بھی کوئی نہیں گیا، اور وہاں پر سردار یعقوب خان ناصر نے نون لیگ کی جانب سے وہاں پر نمائندگی کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو نظر آ رہا تھا اس میں مین جو لوگ تھے وہ مولانا فضل الرحمان کے تھے، ان کے جھنڈے نظر آ رہے تھے، ظاہر ہے وہاں پہ بھی اس ایریے میں بھی ان کے مدارس وغیرہ ہیں، تو شاید وہاں پر بھی مدارس کے بچے اور مدارس کے اساتذہ اور وہی سارے لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد غفور حیدری صاحب نے تقریر کی۔ غفور حیدری صاحب نے جو تقریر کی، انہوں نے لاپتہ افراد کا نام تو لیا، مسنگ پرسنز کا نام تو لیا، ایون کہ کریمہ بلوچ کا ذکر کیا، لیکن بلوچستان میں جو ایف سی کے جوان شہید ہوئے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے ہزارہ برادری کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آگے مولانا فضل الرحمان پہ آگے چل کے بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا، کیا کچھ نہیں کہا، کن کا ذکر کیا، کن کا ذکر نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ غفور حیدری صاحب نے جو ہے وہ کوئی ذکر نہیں کیا ہزارہ کمیونٹی کے قتل عام کا، اور ساتھ ہی ایف سی کے جوانوں کی شہادت کا، پاکستان کی فوج کے جوانوں کی شہادت کا، بھارت کی پاکستان میں مداخلت کا، بلوچستان میں مداخلت کا، کلبھوشن یادیو کا، ان تمام چیزوں کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں تھا۔ انہوں نے بلوچستان کی محرومیوں کا ذکر کیا اور پنجاب کے ساتھ موازنہ کیا، تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ محمود خان اچکزئی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ بھی اس وقت جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں بہت سے لوگ وہی تو اقتدار میں رہے، وہی تو بلوچستان پہ حکمرانی کرتے رہے۔ اور جیسے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے یوٹیوبرز کے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ پہلے جو فنڈز تھے وفاقی حکومت سرداروں کو دیتی تھی، اور سردار جو ہیں وہ امیر ہو گئے اور بلوچستان والے غریب ہو گئے، جن محرومیوں کو وہ رو رہے تھے بشمول ان کی اپنی جماعت کے، یہی جماعتیں ہمیشہ بلوچستان میں اقتدار میں رہیں، یہی بلوچستان پہ حکمرانی کرتی رہیں، اور اگر آج بلوچستان محروم ہے تو اس کی وجہ یہ لوگ خود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے الزام لگایا پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب پر کہ عمران خان نے جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ مل کر، چیف جسٹس کے ساتھ مل کر چندہ مہم چلائی ڈیم فنڈ کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہ ڈیم فنڈ کہاں پر ہے، تو کاش کہ یہ تھوڑا سا چیک کر لیا کریں۔ یہ خود کو علماء دین کہتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ ڈیم فنڈ کا سپریم کورٹ کی سپرویژن میں بالکل محفوظ ہے، وہ نہ تو کسی کے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں ہے، نہ حکومت نے کہیں اور خرچ کیا ہے۔ اور کاش کہ وہ یہ بھی بتا دیتے کہ پچھلے 30-40 سالوں میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے پاکستان میں کوئی ڈیم کیوں نہیں بننے دیا، کیوں پاکستان کو ڈیم نہیں بنانے دیا گیا، پاکستان کے ساتھ بھارت نے کتنے ڈیم بنا لیے، لیکن پاکستان میں یہ کس کی سازش تھی، یہ کس کا منصوبہ تھا، یہ کس کا کام تھا، یہ کس کا کردار تھا کہ پاکستان میں کسی طور پر بھی ڈیم نہ بنے۔ اور
کریڈٹ جاتا ہے سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب کو، عمر رضا بندیال صاحب کو، اعجاز الاحسن صاحب کو، فیصل عرب صاحب کو، منیب اختر صاحب کو، دیگر جو ججز اس بینچ میں شامل تھے کہ انہوں نے یہ حکم جاری کیا. اس کے بعد ڈیم بننا شروع ہوا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب 2 ڈیم بن رہے ہیں اور ان ڈیمز کا پاکستان کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو لوگ پاکستان میں ڈیم نہیں بننا دینا چاہتے تھے اب وہی لوگ ہیں جو پتہ نہیں لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ڈیم فنڈ کے لیے پیسے نہ دیں کیونکہ ڈیم جو ہے وہ پتہ نہیں فنڈ کہاں پہ چلا گیا ہے. تو ان لوگوں کو اگر آپ نے اذیت دینی ہو جو پاکستان میں ڈیم بننے کے مخالف ہیں، جو پاکستان کی ترقی کے مخالف ہیں، جو پاکستان کی خوشحالی کے مخالف ہیں، تو ایک ہی کام کیا کریں کہ جب یہ کوئی ڈیم کے خلاف بیان دیں موبائل سے ڈیم فنڈ کے لیے ڈونیٹ کر کے اور اس کا اسکرین شاٹ ٹویٹر کے اوپر ان کے رپلائی میں دے دیا کریں، بتا دیا کریں کہ ہم آج بھی پاکستان کے اداروں پر یہ اعتماد کرتے ہیں کہ ڈیم فنڈ کا پیسہ محفوظ ہے. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیم فنڈ کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ محفوظ ہے. اس کے بعد محمود خان اچکزئی نے پورا خطاب پشتوں میں کیا. وہ قسمت خان زمینی صاحب بنا رہے ہیں اس کے پوائنٹس، وہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ کون کون سے انہوں نے چیزیں کہیں پشتوں میں. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے 26 منٹ کا خطاب کیا. پہلے تو انہوں نے خود ہی اپنے جلسے کو کامیاب کرا دیا کہ ماشاءاللہ بہت کامیاب جلسہ ہے، بہت بڑا جلسہ ہے، حالانکہ سارا نظر آ رہا تھا کہ وہ جلسہ کتنا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں یا یہاں کے طاقتور ادارے ہیں. انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہمیں فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے، لیکن کاش کہ مجھے بھی بتا دیتے کہ فیصلہ کن جنگ جو ہم نے لڑنی تھی وہ بھی ڈیلے ہو گئی ہے کیونکہ ہم ضمنی انتخابات بھی لڑ رہے ہیں، ہم سینٹ انتخابات بھی لڑ رہے ہیں، اور وہ جو جہاد ہم نے شروع کیا تھا اس میں بھی ہم نے وقفہ کر لیا خود ہی. حالانکہ خود یہ کہتے تھے کہ جہاد میں واپسی ممکن نہیں ہوتی، یا تو آپ شہید ہوتے ہیں یا آپ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹتے. اور انہوں نے یہ خود جہاد قرار دے کر، قرآن مجید کے حوالے دے کر، حدیث کے حوالے دے کر، اور آپ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت محتاج ہو چکے ہیں بلاول کے اور مریم کے. آپ کیونکہ ان دونوں نے کہا ہے کہ ہم نے ضمنی انتخابات لڑنے ہیں تو یہ بھی لڑیں گے، انہوں نے کہا ہم نے سینٹ الیکشن لڑنے ہیں، انہوں نے بھی لڑنے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یا تو پھر آپ اپنے نظریے پہ کھڑے ہوں، آپ اپنی فکر پہ کھڑے ہوں، آپ ڈٹ جائیں، آپ کہیں کہ میں نے پی ڈی ایم میں یہ کہا تھا کہ ہم انتخابات نہیں لڑیں گے، ہم سینٹ الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے. تینوں چیزوں پر میں قائم ہوں. نہ میری جماعت سینٹ الیکشن لڑے گی، نہ میری جماعت ضمنی الیکشن لڑے گی، اور میں لانگ مارچ کروں گا، میں دھرنا دوں گا، میں جی ایچ کیو چاہوں گا. تو پھر قائم رہتے اپنی بات پر. لیکن اپنی بات پر مولانا قائم نہیں ہے. جو جہاد کے حوالے سے انہوں نے بیانات دیے تھے، یہی وجہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں سیاسی معاملات میں مذہب کو نہیں لانا چاہیے، قرآنی آیات کو، حدیث کو سیاسی معاملات میں نہیں لانا چاہیے. اور اگر آپ واقعی آپ نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، پھر پیچھے نہ ہٹیں، پھر آگے بڑھیں، پھر اپنی بات پر پورے اتریں. پچھلی بار بھی آپ یہی کہہ کر آئے تھے کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر آپ جس طرح سے واپس گئے، جو آپ کو عزیمت اٹھانی پڑی وہ سب کے سامنے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بالکل عقل نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے، کبھی کہتا ہے کہ چین جیسا انقلاب لانا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہاں پر امریکی نظام کی ضرورت ہے، کبھی ترکی، کبھی ایران، کبھی ملائیشیا. یہ انہوں نے ساری باتیں کی اور انہوں نے کہا اب وہ کہتا ہے کہ یہاں پر امریکی نظام کی ضرورت ہے، اور ہم مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا اس میں وہ اعتراض کرتے رہے کہ گلگت بلتستان کو کیوں الگ صوبہ بنایا جا رہا ہے، کیوں اس کو آئین حیثیت دی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فاٹا کو تو جو کے پی کے ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا، لیکن گلگت بلتستان کو الگ صوبہ بنایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کریں ہم کریں گے، پھر آپ مودی پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں. مودی کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی، عمران خان کی مذمت کرتے رہے. کاش کہ مولانا صاحب کو یہ سن لیا ہوتا. کل جو ڈی آئی اشتہار پرسوں میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بتایا تھا کہ صرف 37% علاقہ ایسا تھا ٹرائبل ایریاز کا جہاں پہ ریاست کی ریٹ تھی، باقی تو وہاں پر جنگل کا قانون تھا. لیکن اب الحمدللہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ 100% علاقوں پر پاکستان کا کنٹرول ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افغانستان ہمارے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا بھارت بھی امریکہ اس کے ایران بھی بھارت کے کیمپ میں چلا گیا. میرا خیال ہے کہ ان کی ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بہت ساری باتیں کر رہے تھے کہ جناب یہ افغانستان کی معیشت آگے جا رہی ہے، ایران کی آگے جا رہی ہے، چین کی آگے جا رہی ہے، فلاں کی آگے جا رہی ہے، بھارت کی آگے جا رہی ہے. اگر پوری دنیا میں کسی ملک کی معیشت خطرے میں ہے تو وہ اس وقت پاکستان ہے، اور وہ اس طرح سے پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں پورے پاکستان کی عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں انتظار کرتا رہ گیا کہ کاش وہ ذکر کریں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا، ان کے قتل عام کا، ان کی شہادتوں کا، ہزارہ کمیونٹی کی شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے جو نسل کشی ہے اس کا. لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور اگر انہوں نے یہ بات کرتے تو عمران خان پہ وہ تنقید کر سکتے تھے
کہ دیکھیں عمران خان آئے نہیں ہے، لوگ لاشیں لا کر بیٹھے تھے. یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ کیوں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انہوں نے ہزارہ کمیونٹی کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے ایف سی جوانوں کی شہادت کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے بھارت کی مداخلت کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے سی پیک کے خلاف بھارتی سازشوں کا ذکر نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں. آپ بتائیے گا آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیوں یہ کر رہے ہیں، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا. اور اس کے بعد مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم اداروں کی بالادستی قبول نہیں کریں گے. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو قادیانیوں کی جو ہے وہ فنڈنگ ہوئی ہے. وہ اس پہ ذرا میں فہیم اختر صاحب سے کچھ ڈیٹیلز لے کے الگ سے ویڈیو میں بات کروں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.